بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ جل مجدہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ اس نے اپنے حبیب محتشم، محبوب مکرم، خاتم النبیین والامام المرسلین جناب رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہمیں یوں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج کی اس نشست میں میری گفتگو کا موضوع ہے میلاد مصطفیٰ اور سیرت مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس کو میں آلریڈی ڈفرینٹ مواقعوں پر کور کر چکا ہوں، لہٰذا اس وقت میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بریفلی کور کرتا ہوا میں حضور علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ 14 صدیوں پر محیط اسلامی تاریخ پر اگر آپ غیر جانبداری کے ساتھ نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محض پچھلے 100-125 برسوں کو نکال کر کم و بیش 1300 سالوں میں پوری امت مسلمہ میں کبھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نہ تو کوئی اختلافات پائے گئے اور نہ ہی کبھی کوئی اشکالات اور نہ ہی کبھی کوئی ابہام پائے گئے۔ بدقسمتی سے جب انگریزوں نے مسلم خطوں میں نو آبادیاتی نظام یعنی نیو کلونیل سسٹم کا راج قائم کیا اور مسلمانوں کو معاشرتی اور معاشی اعتبار سے تقسیم در تقسیم کیا، پھر اس کے بعد وہ رکے نہیں، انہوں نے مسلم امہ کو مذہبی بنیادوں پر تقسیم در تقسیم کیا اور ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت مسلمانوں کو اپنا غلام بنائے رکھا۔ اسی دورانیے میں جہاں مسلمانوں کے مذہبی معاملات ان میں بگاڑ پیدا کیا گیا، بہت سے فتنے پیدا کیے گئے، انہی فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختلافات کی صورت میں کریٹ کیا گیا۔ چند احباب اکثر سوالات کرتے نظر آتے ہیں اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ میلاد کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں، یہ بر صغیر پاک و ہند کی من گھڑت چیزیں ہیں، ایون کہ میلاد کا لفظ بھی اس کی کوئی اسلامک لٹریچر میں حیثیت نہیں۔ تو اس پر میں جامع ترمذی جو صحاح ستہ کی ایک مستند درجے کی حدیث کی کتاب ہے، اس کی والیوم 5 سے حدیث نمبر 3619 کوٹ کرنا چاہوں گا، حدیث صحیح، اور اس کے راوی ہیں خلیفہ ثالث امیر المؤمنین جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ایک روز دوسرے صحابی حضرت قباس بن اشیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال پوچھا۔ آپ نے پوچھا اَأَنْتَ أَكْبَرُ مِنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے پیارے صحابی رسول، اے قباس بن اشیم، عمر میں کیا آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ کا سوال سن کر صحابی رسول حضرت قباس بن اشیم کا جواب توجہ سے سنیے گا۔ آپ فرماتے ہیں رسول اللہ ہوا اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو بس ان سے پیدا پہلے ہو گیا تھا۔ قربان جائیے، آپ کے ادب پر عمر میں بڑے حضرت قباس تھے، حضور علیہ السلام سے عمر میں بڑے تھے، مگر آپ نے حضور علیہ السلام کے مقابلے میں عمر میں بڑے ہونے کا لفظ بھی اپنے لیے استعمال نہیں فرمایا، آپ کے ادب نے گوارا نہیں کیا۔ اور پھر کیا فرمایا، پھر غور سے سنیے، آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَقْدَمُ مِنْهُ فِي الْمِيلَادِ، میں تو بس حضور سے پیدا پہلے ہو گیا تھا، میلاد میرا پہلے ہو گیا تھا۔ میلاد کا مطلب ہے ولادت۔ تو یہ جامع ترمذی جو حدیث کی کتاب ہے یہ 3 صدی ہجری میں مرتب کی گئی تھی، اس وقت 1444 ہجری
کم و بیش 12 صدیاں پہلے کی یہ حدیث مبارکہ مستند السند کے ساتھ روایت کی گئی، اور امام ترمذی اپنی اس حدیث کی کتاب جامع ترمذی میں پورا چیپٹر قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ آج کی من گھڑت ٹرم ہے، کوئی اصطلاح ہے۔ مسلم امہ میں صدیوں سے، قرون اولیٰ سے میلاد کا لفظ بھی لٹریچر میں شامل رہا اور میلاد کو منایا بھی جاتا رہا۔ اب اس پر میں آنا چاہوں گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا اپنا میلاد منایا؟ چونکہ حضور علیہ السلام کی اگر سنت وہ ثابت ہو جائے تو پھر بقیہ سوالات کی گنجائش نہیں بچتی۔ اس ضمن میں سنن بہقی، محدث ہیں امام بہقی، وہ اپنی السنن کی والیوم نمبر 9 میں حدیث نمبر 43 لاتے ہیں۔ پھر امام رویانی وہ اپنی مسند کی والیوم 2 میں حدیث نمبر 1371 لاتے ہیں۔ پھر امام حیثمی المجمع الزوائد میں اسی روایت کو کوٹ کرتے ہیں۔ پھر امام طبرانی المعجم الاوسط میں اسی روایت کو کوٹ کرتے ہیں۔ پھر امام ابن القیم محدث اپنی حدیث کی کتاب الزاد المعاد میں اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ یہ تو محدثین ہو گئے، کثرت کے ساتھ مختلف طرق سے یہ روایت جو میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ روایت کی گئی۔ پھر مورخین نے، جو ہسٹورینز ہیں مسلم امہ کے قرون اولیٰ کے، انہوں نے اس روایت کو کوٹ کیا ہوا ہے۔ تاریخ ابن عساکر پڑھی ہے، اس میں یہ روایت آتی ہے۔ تاریخ ابن حشام میں آتی ہے۔ امام حلبی السیرۃ الحلبیہ میں روایت کرتے ہیں۔ یعنی ایسی روایت ہے جس پر اختلاف کی گنجائش ہی نہیں بچتی، کثرت کے ساتھ محدثین نے اس کو روایت کیا ہے۔ اور روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کے اعلان کے بعد، روایت کا ٹیکسٹ میں پڑھ دوں تاکہ مغالطہ نہ رہے کسی کو، ان قتادہ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکا عن نفسہ بعد النبوہ۔ حضرت انس بن مالک سے حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنی اعلان نبوت کے بعد جب پہلی بار اپنا میلاد اس کا وقت آیا تو آپ نے صحابہ اکرام کو جمع فرما کر بکرے کا گوشت پکوایا اور ضیافت فرمائی اپنے میلاد کی خوشی میں۔ تو اپنے میلاد کی خوشی میں ضیافت کا اہتمام فرمانا یہ خود سنت مصطفیٰ ہو گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اس کے بعد اب آتے ہیں ہسٹری پر، تاریخ پر، کہ عرب ہو یا عجم، ہم بدقسمتی سے جب عرب کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم موجودہ عرب کو دیکھتے ہیں اسپیسیفکلی۔ یہ جو موجودہ عرب کی تاریخ ہے یہ پچھلے 90 برس پر محیط ہے، جو سعودیز کی تاریخ ہے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، 1300 صدیوں کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پورا عرب حرمین شریفین میں، مکہ مدینہ میں میلاد منایا جاتا تھا۔ اب میں یہاں پر عرب ہی کے ایک شیخ ہیں، حدیث میں محدث ہیں، امام محدث القاری، آپ اپنی ایک کتاب میں المورد الروی فی مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک پوری روایت لاتے ہیں، ایک محدث کا کوٹ نقل کرتے ہیں، اور وہ محدث بھی بڑے مشہور ہیں، ابن الجوزی رحمہ اللہ۔ تو المورد الروی فی مولد النبی کی اس کی پیج نمبر 58 پہ یہ روایت آتی ہے۔ محدث ابن الجوزی فرماتے ہیں کہ قرون اولیٰ سے، ابتدائے اسلام سے، حرمین شریفین میں مکہ اور مدینہ میں اور پھر دیگر جو مقامات ہیں عجم میں، ان میں بھی میلاد منایا جاتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں لا ازال اہل الحرمین شریفین فی مصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب یختلفون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محدث فرما رہے ہیں، آج کے نہیں، قرون اولیٰ کے ہیں، صدیوں برس پہلے کی بات ہو رہی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں میں نے آنکھ کھولی ہے، محدث ابن الجوزی فرماتے ہیں، آپ کا تعلق بھی 3ری-4تھی ہجری سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ حرمین شریفین میں مکۃ المکرمہ ہو یا مدینۃ المنورہ، مصر ہو یا شام کے بلاد عجم، عرب ہو یا عجم، الغرض پوری دنیا میں جہاں مسلمان بستے ہیں وہ اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یختلفون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان مولد النبی، اپنے نبی کی ولادت پر اکٹھے ہوتے ہیں، کھانے ضیافت کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یہ میلاد منانے کا بہترین طریقہ ہے جو پوری مسلم تاریخ میں آپ کو جا بجا ملے گا۔ پھر امام سخاوی فرماتے ہیں، امام سخاوی، آپ 5ویں-6ٹھی ہجری کے تھوڑا بعد کا زمانہ میں لے آؤں، امام ابن الجوزی کے بعد کا دور، ایسا نہیں کہ کسی زمانے میں تعطل آیا ہو۔ امام سخاوی فرماتے ہیں کہ میرے دور میں
مکۃ المکرمہ کے جو چیف جسٹس ہیں البرہانی الشافعی، وہ اپنے گھر میں ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت محفل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں۔ البرہانی الشافعی، چیف جسٹس آف مکہ ایٹ دیٹ ٹائم۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وہ امیر حجاز مقدس کے امیر کو اپنے گھر دعوت دیتے ہیں، اپنے گھر بلاتے ہیں، چیف جسٹس مکہ کے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ صرف مکہ کے چیف جسٹس ہی یہ عمل نہیں کرتے، بلکہ ان کا بیٹا الجمالی وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے، وہ مکہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے، پورا ماہ میلاد مکہ مدینہ کی گلیوں میں پھرتا ہے اور لوگوں کی ضرورتیں پوچھتا ہے، لوگوں کو دعوتیں دیتا ہے، ضیافت کا اہتمام کرتا ہے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی خوشی میں۔ تو یہ ہے مسلم امہ کا تعلق حضور علیہ السلام کے میلاد کے ساتھ۔ اس پر جتنی بھی گفتگو کر دی جائے گھنٹوں کم پڑ جائیں گے، لہٰذا میں میلاد اس کے پہلو کو کور کرتا ہوں آگے چلوں گا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف۔ چونکہ میلاد حضور علیہ السلام کا ذکر کرنا ہے، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کرنا ہے، اس سے ہم حضور علیہ السلام سے اپنا تعلق، اپنا قلبی تعلق وہ تو بحال کر سکتے ہیں، مگر جب تک ہم اگلے قدم پر نہیں جائیں گے، عمل کی سٹیج پر نہیں جائیں گے، تو پھر یہ میلاد ہمارا رائے گاہ چلا جائے گا۔ اب سیرت کی طرف آئیے۔ حضور علیہ السلام تشریف فرمائے اپنے اصحاب کے ساتھ، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، رات کا وقت ہے، ایک جنازہ گزرتا ہے، حضور علیہ السلام جنازے کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم میں، احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جنازہ جا رہا ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ، یہ جس عورت کا جنازہ جا رہا ہے، میت جا رہی ہے، یہ تو یہودی عورت ہے، یہ تو مسلمان نہ تھی، تو آپ اس کی تعظیم میں بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس کا یہودی ہونا دیکھتے ہو، میں اس کا انسان ہونا دیکھتا ہوں۔ یہ ہے ہمارے آقا کی سیرت، حدیث صحیح، یہودی عورت کے میت اس کا جنازہ جا رہا ہے، آقا علیہ السلام اس کی تعظیم میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ آج ہم ایک دوسرے کا، مسلمانوں کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کا ادب احترام نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرمایا اپنے اصحاب کے ساتھ، یہ بھی اگین صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ ایک کرسچن آ جاتا ہے، عیسائی، ابھی پچھلی روایت میں نے ایک جیو لیڈی کی بتائی آپ کو، یہودی عورت، اب ایک کرسچن میل آ جاتا ہے، عیسائی مرد آ جاتا ہے، اس کو خبر نہیں ہوتی کہ اس مقام کی کیا افضلیت ہے اور کیا اس کی اہمیت ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ وہ مسجد نبوی شریف میں آ کر، مسجد نبوی شریف کے صحن میں آ کر پیشاب کر دیتا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت۔ حضرت عمر فاروق اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، آج میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو مت کچھ کہو، اس کو خبر نہیں کہ یہ مسجد ہے اور اس مسجد کا احترام کیا ہوتا ہے، لہٰذا پہلے مرحلے میں ہم اس کو پیار سے سمجھائیں گے، سزا کی بات بعد میں آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے اس مسجد کی بے ادبی کرنے والے عیسائی شخص کو بھی بلایا اور پیار سے سمجھایا کہ بیٹے یہ ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں تقدس کا مقام ہے، اس کا احترام ہے جس طرح آپ کے چرچ کا مقام ہے۔ اور وہ کرسچن بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے اور صحابی کے درجے پر فائز ہوتا ہے۔ یوں ہی اسلام نہیں پھیلا پوری دنیا میں، ڈنڈے کے زور پر نہیں پھیلا، تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ کردار کے زور پر پھیلا، کردار اور شخصیت کی تاثیر سے پھیلا۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام، اب اپنی گفتگو کو میں سم اپ کرنے کی طرف لے جاؤں گا، ایک بازار میں کچھ خریداری فرما رہے تھے کہ ایک خاتون آ گئی۔ وہ خاتون نے دیکھا کہ مجھے سامان اٹھانے کے لیے کوئی شخص چاہیے، اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آ گئے۔ اس خاتون کو خبر نہ تھی کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں، یہ پیغمبر مسلمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے بلایا، اے بیٹے ادھر آنا، ادھر آ کر میرا ذرا یہ سامان تو اٹھانا۔ حضور علیہ السلام نے بغیر اپنا تعارف کروائے اس عورت کا سامان اٹھا لیا۔ پھر اس بڑھیا نے کہا کہ میرا یہ سامان میرے گھر تک پہنچا کے آؤ۔ حضور علیہ السلام نے بغیر کوئی سوال اور بغیر کوئی تعامل کا اظہار کیے اس کا سامان اٹھا کر اپنے مبارک شانوں پر اٹھا کر وہ چل دیے۔ جب اس کے گھر تک پہنچے، وہ اپنے گھر لے گئی، گاؤں میں اس کا گھر تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر وہ خاتون کہنے لگی کہ بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تم بڑے اچھے گھرانے سے تمہارا تعلق ہے، تمہارے والدین بڑے نیک ہیں، بڑے متقی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی تربیت کی، میں تمہیں ایک نصیحت کرنا چاہوں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خاتون آپ مجھے کیا نصیحت کرنا چاہیں؟ اس بڑھیا نے کہا بیٹے میں نے سنا ہے کہ ایک جادوگر آیا ہوا ہے مکہ میں،
اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کا نام محمد ہے. میں نے سنا ہے جو اس کو دیکھتا ہے اس کا دین قبول کر لیتا ہے. بس ایک ہی نصیحت ہے تمہیں، کبھی اس کے پاس نہ جانا، کبھی اس سے ملنا نہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت. آقا علیہ السلام کچھ نہیں فرماتے، اس کی تابعداری کرتے، اس عورت کی بھی، اس کی تعظیم کرتے، اس کی تقدس اور اس کے احترام کا خیال رکھتے، اس کو کچھ نہیں بتاتے. وہ خاتون جب حضور علیہ السلام چلنے لگتے ہیں تو پیچھے سے بلاتی ہے کہ بیٹا کم سے کم اپنا نام تو بتاتے جاؤ، تاکہ کل کو اگر مجھے تم سے ملنا ہو تو مجھے تمہارا پتہ تو ہو، تمہارا نام کیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خاتون بی بی میں وہی شخص ہوں جس کے پاس جانے سے تم مجھے منع کرتی تھی، میں محمد بن عبداللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ خاتون قدمین شریفین پر گر پڑی، حضور علیہ السلام کے قدموں پر گر کر اس نے اسلام قبول کیا. جو سامان اٹھوا رہی تھی کچھ وقت پہلے، اب وہ قدموں پر گر کر سلام قبول کر رہی. یہ ہے ہمارے اسلام اور ہماری شخصیت اور ہمارے کردار کی تاثیر. بدقسمتی سے آج ہم نے اس کردار کو چھوڑ دیا ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد تو مناتے ہیں، حضور علیہ السلام کا ذکر تو کرتے ہیں، جشن مناتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام کی سیرت اور آپ علیہ السلام کی سنت کی اتباع نہیں کرتے. آپ کی سیرت کو اپنے کردار میں ڈھالتے نہیں. وقت کا تقاضا ہے آج ہم عہد کریں کہ ہم میلاد تو منا رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت کو بھی اپنی شخصیتوں میں ڈال لیں گے. دیکھیے ہمارے حضور ایک کافر عورت کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں، اور ہم امتی ہو کر، حضور تاجدار ہو کر، امام الانبیاء ہو کر، خاتم النبیین ہو کر ایک کافر عورت کے جذبات کا خیال رکھتے ہیں. اور ہم مسلمان امتی، خود کو مسلمان کہنے والے، ہم مسلمانوں ہی کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے. کس منہ سے ہم حضور علیہ السلام کے سامنے پیش ہوں گے؟ کس منہ سے ہم روز آخرت اپنے خالق کے سامنے پیش ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا آج جب ہم یہاں سے اٹھ کر چلیں تو یہ عہد کر کے چلیں، ہمیں اکثریت کی پرواہ نہیں. دنیا حضور علیہ السلام کی سیرت کی اتباع کرے نہ کرے، ہم تک تو پیغام پہنچ گیا، ہمارے کانوں نے تو یہ پیغام سن لیا اور ہمارے دلوں تک اتر گیا. لہٰذا ہم پر واجب ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنی شخصیتوں میں نافذ کرنا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم وما علینا الا البلاغ. اب سلام ہوگا، پھر اس کے بعد دعا پیش کی جائے گی. کنٹینیو سلام ٹائم کنٹینیو رکھنا ٹائم کیا صبا مصطفیٰ سے جا کہنا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں ان کو شام و سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا، سبحان اللہ. یا نبی
سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ ہنسوں پہلے گو سے آدم گنج بخش فیض عالم صدقائے امام آدم صدقائے فاروق آدم دور ہوں سبھی کے رنج و غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیبی یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا حبیب اللہ میں نثار یا محمد تیری دستگیریوں پر مجھے کیا عدو کی پرواہ مجھے کیا غم زمانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیرا سایہ ایک کفایا تیرا سایہ ایک کفایا رب نے عرش پر بلایا رب نے عرش پر بلایا اور پڑھ کے یہ سنایا یا نبی سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الانبیاء سلام علیک سید الانبیاء سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی
کملی والیا کرم دا ہے ویلا کر کرم یتیماں دا واسطائی تیرے نام نو لگ دیاں دو میماں شان والیاں میماں دا واسطائی تے جس نے گار چ ڈنگ دے ڈنگ کھا دے اس یار دی یاری دا واسطائی یا الہی صدقہ آلے رسول یہ سلام عاجزانہ او قبول